أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के ऊपर जब अज़ाब नाज़िल किया था तो इस अज़ाब की ज़द में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बेटा भी आ गया था। ये आयात मुबारका जिनकी तिलावत की गई है इसके अंदर हज़रत नूह और उनके बेटे का ज़िक्र है। हज़रत नूह ने अपने बेटे से फ़रमाया था कि ऐ मेरे बेटे काफिरों के साथ ना हो जाओ बल्कि तुम भी दीन को कबूल कर लो और मेरे साथ हो जाओ। तो उसने क्या कहा था कि जब अज़ाब आएगा तो मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि मेरे बेटे आज किसी गुनाहगार पर रहम नहीं किया जाएगा। जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे वहाल बैनहुमुल मौज तो एक मौज आई जो इन दोनों के दरमियान हाइल हो गई और वो गर्क होने वालों में से हो गया। इससे यही साबित होता है कि पैगंबर के हाथ में
اللہ رب العزت نے ہدایت نہیں رکھی، بلکہ ہدایت کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پیغمبر کا کام محنت کرنا ہوتا ہے، اور پیغمبر کے ہاتھ میں اگر ہدایت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے چچاؤں کو ہدایت دے دیتے، اور اسی طرح ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، اے اللہ یہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا۔ تو آگے سے قرآن مجید نے جو الفاظ جاری کیے ہیں، جو الفاظ بتائے ہیں، اللہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اس بیٹے کو جو اللہ کا نافرمان تھا، جو نبی کی نبوت کا اور اللہ کے دین کا انکار کرنے والا تھا، اس کو آپ کے اہل میں سے بھی ارشاد نہ فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اولادوں پر محنت کرتے ہوئے انہیں اسلام کے راستے پر چلانا چاہیے، وگرنہ یہ نہ ہو کل قیامت والے دن کہ وہ ہمارے اہل میں سے بھی نہ لکھے جائیں۔ تو اس لیے سب سے اہل آپ کا وہی بیٹا ہو سکتا ہے جو دین اسلام کے اوپر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔